ڈاکٹر صاحب، اس چناو کے دوران بار بار چرچا ہوئی اظہر مسعود کی، جنہیں جسونت سنگھ ہوائی جہاز میں بٹھا کر قندھار چھوڑ آئے تھے، اور جب اتہاس دیکھا تو پتہ چلا کہ چھوڑنے والے تو آپ تھے، آپ مکھی منتری تھے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، مگر آپ یہ بھی بھول گئے کہ اس سے پہلے بھی مجھ سے 5 کو چھڑوایا گیا تھا جب وی پی سنگھ صاحب حکومت کرتے تھے یہاں پہ۔ تو یہ آپ کہہ رہے چھڑوایا گیا تھا، کس نے مجبور؟ آپ سنتے جائیے نا، تو وہ جب ان 5 کو بھی چھوڑنے کے لیے آئے، میں نے اس وقت بھی شور کیا تھا کہ مت کرو، مگر وہ لوگ مانے نہیں۔ اللہ کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں، عارف محمد خان بھی زندہ ہیں، اور جو بعد میں وزیر اعظم ہندوستان کے بنے گجرال صاحب وہ بھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کیا گزری مجھ پہ اس وقت۔ اور پھر جب یہ دوسرا موقع آیا اور اس وقت یہ مولانا اظہر اور ان 2 کے لیے کہا کہ ان کو چھوڑیے، میں نے جسونت سنگھ جی سے، میں نے اڈوانی جی سے بنتی کی کہ مت کیجیے، یہ ایک ایسی چیز ہو جائے گی کہ اس کا خمیازہ جو ہمیں بھرنا پڑے گا وہ بہت بہت بھاری پڑے گا۔ مگر کیونکہ معافی مانگتا ہوں یہ کہنے کو، میڈیا نے ایک ایسا یہاں پہ چکر بھر دیا تھا کہ میڈیا اگر آپ دیکھیں اس وقت یہی دکھاتا تھا کہ واجپئی کے گھر کے سامنے وہ لٹک گئے ہیں سارے راستے پہ، ہمارے رشتہ داروں کو واپس لاؤ، جو بھی ہوگا سو کرو، اور میڈیا دکھائے بار بار یہ دکھائے کہ بس ہمیں وہی چاہیے اور کچھ نہیں، بھارت جائے بھاڑ میں، ہمارے رشتہ دار لاؤ۔ تو جب یہ میڈیا نے ہائپ دی اس کی، میں سمجھتا ہوں اس حکومت کے پاس اور کچھ نہیں تھا کہ وہ اس کو ہٹا نہیں سکے، انہوں نے کہا چلیے لے آئیے، مگر بہت غلط ہوا۔ اگر ہم اس وقت اس جہاز کو اور ان آدمیوں کو قربان کرتے تو دنیا کے سامنے یہ کہتے کہ بھارت جو ہے وہ آتنکواد کے لیے کوئی چیز بھی قربان کرنے کو تیار ہے، مگر آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ وہ ہم نے نہیں کیا، اور جس کا خمیازہ میں سمجھتا ہوں اس جماعت نے بھر لیا ہے پچھلے الیکشن میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل اس کے خلاف تھے، بالکل خلاف، آپ نے پروٹیسٹ کیا تھا، تو وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو مجبور کیا؟ رجت تم خود جانتے ہو، یہ سب جانتے ہیں، کیوں مجھ سے نام لینا چاہتے ہو؟ اب بہت ہو گیا اس کو، اب جتنا بھول جائے تو بھول جائے۔ دیکھیے، لوگ جاننا چاہتے ہیں، آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، میں صرف ان کا نمائندہ ہو کر آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اس وقت این ڈی اے کی حکومت تھی، اور این ڈی اے کی حکومت میں اس وقت آپ یہ جانتے ہیں کہ ہوم منسٹر ہمارے اڈوانی جی تھے، اور جسونت سنگھ جی فارن منسٹر تھے، اور ان لوگوں نے کیبنٹ میٹنگ بلائی یہاں جب اس کا فیصلہ ہوا، جس میں سب تھے، سب ان کے منتری تھے، پردھان منتری واجپئی تھے۔ اس وقت انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کو چھوڑنا ہے، اگر کہ میں نے 3 گھنٹے پہلے ان افسروں سے بحث کی کہ نہیں ہوگا، پھر ٹیلی فون پہ ان سے کہا، میں گورنر صاحب سکسینہ صاحب بھی زندہ ہیں، شکر ہے خدا کا، میں نے ان سے بھی کہا سکسینہ صاحب بھی بہت غلط ہو جائے گا، اگر ہم یہ قربانی نہیں دے سکتے تو ہم اس دیش کو بچا نہیں سکتے، مگر میری چلی نہیں۔ اور وہ مولانا مسعود اظہر جو آج بھی پاکستان میں بیٹھ کر ہندوستان کے خلاف آتنکواد کی حضور ہندوستان کے خلاف نہیں، وہ اس ملک کو بھی ختم کر رہا ہے، جنہوں نے ہمارے لیے قبر کھودی تھی، آج اس قبر میں وہ خود گر رہے ہیں، آتنکواد ان کو خود کھا رہا ہے۔ آج ہر ایک شہر میں لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم گھر سے نکلو، کیونکہ ہم آنے والے ہیں، بمباری کرنے والے ہیں، وہ طالبان صاف کہہ رہے ہیں۔ ہر روز ہم پڑھتے ہیں کہ طالبان نے اب لاہور چھوڑ کے اب کراچی کو نشانہ بنایا ہے، سارے شہروں پہ، ملتان پہ، سب شہروں پہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ نکلو باہر لوگوں کو، ہم نے اب شہروں پہ حملہ کرنا ہے۔ جس ٹائیگر کو انہوں نے تیار کیا وہ ٹائیگر انہی کو کھا رہا ہے۔ اس کا خطرہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان پر بھی ہے؟ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہندوستان ہی صرف ہے جو اس خطرے کے، سارا وشو ٹیررسٹ کے خطرے میں ہے۔ ہمیں کبھی اس کو ایک چھوٹے سے دائرے میں بند نہیں کرنا چاہیے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اگر ہم اس وسیع دائرے کو استعمال نہیں کریں گے اور دنیا کے ہر دیش سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے اکٹھے اس کے خلاف لڑنا ہے، تب تک ہم کبھی اس پہ قابو نہیں پائیں گے۔ یہ ساری دنیا کی لڑائی ہے، صرف ہندوستان کی الگ لڑائی نہیں ہے۔
یہ بھارت کی لڑائی نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں، بلکہ یہ سارے وشو کی لڑائی ہے۔ اگر ہم نے وشو کو بچانا ہے اور ان لوگوں کو زندگی دینی ہے جس میں یہ آزادی سے جی سکیں، اور وہ جو آج پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی اچھی ہو سکے، تو ہم نے ٹیررزم کو آج ختم کرنا ہے۔ لوگوں کو تو یہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب 26/11 کو ہندوستان پر حملہ کیا تھا، ممبئی میں جب حملہ ہوا تھا، اس سمے ہمیں اپنی طاقت کا استعمال کر کے پاکستان میں جو ٹیررسٹ کے کیمپس ہیں ان کو ڈسٹروائے کر دینا چاہیے تھا، ان پر حملہ کرنا چاہیے تھا۔ یہی ٹیررسٹ چاہتے تھے۔ ٹیررسٹ چاہتے تھے کہ یہ لڑائی بڑھ جائے اور بھارت جو ہے ہندوستان پہ حملہ کرے گا، اور وہ جو ہے بھارت کی فوج کے ساتھ مل کر پھر ایک وہ اسلامک فرنٹ جو بنانا چاہتے ہیں وہ کرتے۔ میں سمجھتا ہوں منموہن سنگھ جی نے بہت احتیاط سے کام کیا، انہوں نے حملہ نہیں کیا، کیونکہ جو ایک چھوٹی سی حکومت ابھی جیت کے آئی تھی، لوگوں کے ووٹ سے آئی تھی، ہم نے اس کو سلامت رکھنا ہے، نہیں تو پھر سے وہاں فوج کی حکومت آ جائے گی، اور فوج کی حکومت آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے، اب بھی دیکھی ہے۔ اس لیے جو اس وقت انہوں نے ایک سمجھ سوچ کے جو کام کیا وہ ساری دنیا نے مانا ہے۔